أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ محترم بھائیو، وہ اعمال کہ جن کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت زیادہ صلہ عطا فرماتا ہے، اجر کی شکل میں اور بے پایاں برکتوں کی شکل میں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو بے دریغ خرچ کرنا۔ بالعموم ہم اللہ کے راستے میں یہ ذہن رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال اللہ کا حق ہے، سرمایے پر زکوٰۃ، جانوروں پہ زکوٰۃ، فصلوں پہ زکوٰۃ، یہ فرض ہے۔ لیکن مسلم معاشرے کی ضرورت کے لیے، اسلام کی تبلیغ اور غلبے کے لیے، غرباء کی داد رسی کے لیے فرض زکوٰۃ سے ہٹ کے اپنے اصل مال میں سے خرچ کرتے رہنا اور گنے بغیر ہی دیتے رہنا اور بے دریغ خرچ کرتے رہنا، اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اور کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شریعت میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا ہی اجر اور صلہ ہے۔ 3 پارے سورۃ البقرہ کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا اس دانے کی سی ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے اور پھر کچھ ہی دنوں ہر ہفتوں کے بعد جناب کونپل نکل آتی ہے اور پھر خوشے نکل آتے ہیں، سٹے نکل آتے ہیں، اور فرمایا ایک دانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی 7 خوشے نکالتا ہے۔ دانہ ایک ہوتا ہے اور جب خوشے یا سٹے نکلتے ہیں تو 7 نکلتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی
زمین کے سپرد کیا گیا ایک دانہ اس کا ریٹرن 700 دانوں کی شکل میں دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کا یہی اصول ہے کہ جو حق تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا، 1 روپیہ دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریٹرن 700 روپے کی شکل میں کرے گا۔ اور آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہے گا 700 سے بھی بڑھا دے گا۔ یہ 700 اللہ کی آخری حد نہیں ہے، جس کو چاہے گا اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے جذبے کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے، اس کے دل کی آمادگی کی وجہ سے، اس کی نیت کی صفائی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو 1 روپے کا 700 سے بھی بڑھا کے اس کو پیش کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعتوں والا ہے۔ اللہ کی وسعتوں کا اندازہ کرنا ہو تو اس حدیث سے کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کل کائنات مجھ سے مانگنے پہ آ جائے اور میں ان کی من چاہی ڈیمانڈ کو پورا کر دوں اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ ان کو عطا فرما دوں، یہ پوری کائنات کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے نتیجے میں میں اتنی وسعتیں رکھنے والا ہوں کہ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنا کسی سمندر سے کوئی انگلی ڈالے اور اس کے ساتھ پانی کا قطرہ آ جاتا ہے، جتنا سمندر کے پانی میں 1 قطرے کی کمی سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی میرے خزانوں میں میں اتنی وسعتوں والا ہوں، کل کائنات کو دے کے بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں اور اس جیسی 20 آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو حق کے راستے میں ضرورت مندوں پہ، دین کی اشاعت پہ، دین کے غلبے پہ، اس کی نشأت ثانیہ پہ، فقراء پہ، مساکین پہ، مہاجرین پہ، جہاد فی سبیل اللہ میں، ضرورت مندوں میں، اللہ کی رضا میں خرچ کرنے والوں کو رب تعالیٰ بشارتیں سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کیا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو چیز اس نے خرچ کی ہوگی، اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں 700 گنا تک کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حلال پاکیزہ کمائی کا خرچ ہی قبول کرتا ہے، کوئی سودی پیسہ خرچ کرے، کوئی چوری کا خرچ کرے، کوئی خیانت کا، کرپشن کا خرچ کرے، اللہ حرام مال کا صدقہ کرنا قبول نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ پاکیزہ مال سے خرچ کیے جانے کو قبول کرتا ہے، اور جو بھی اپنی حلال کمائی سے خرچ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ اس کے مال کو ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی جناب اپنی بچیا کو پالتا ہے، گائے کے بچے کو، بچی کو پالتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صدقہ کیے ہوئے مال کو پالتا ہے۔ اور جب قیامت والا دن ہوگا
تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ خرچ کیا ہوا اپنے بندے کے نامہ اعمال میں پہاڑ بنا کے اجر کے اس کے حصے میں شامل کر دے گا۔ تو اس اعتبار سے ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی نکیل والی لے کے آیا، نکیل والی ایک اونٹنی، اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یہ اللہ کے راستے میں ہے، میں یہ اونٹنی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے ساتھی، آج تو اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی دے رہا ہے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نامہ اعمال میں 700 اونٹنیاں شامل کر دے گا۔ گویا کہ یہ تجھے باور کروایا جائے گا کہ تو نے ایک اونٹنی خرچ نہیں کی بلکہ تو نے 700 اونٹنیاں اللہ کے راستے میں دی تھی، اور ساری کی ساری نکیل والی ہوں گی۔ نکیل کس اونٹنی کو ڈالتے ہیں؟ جو جوان ہو، جو توانا ہو، جو پلی ہوئی ہو، جس کے اندر جناب سارے جوہر اور طاقتیں اور اعصاب مضبوط ہوں، ایسے اونٹوں کو نکیل ڈالی جاتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تجھے 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو ساری کی ساری نکیل والی ہوں گی۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی بھی چیز کا جوڑا خرچ کیا، یہ ہم سوٹ کو بھی کپڑے جو ڈالتے ہیں نا، شلوار قمیض کیا کہتے ہیں؟ جوڑا، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ 2 بکرے دے دیے، یہ بھی جوڑا ہے۔ 2 گائے دے دی، یہ بھی جوڑا ہے۔ 1000 روپے کے 2 نوٹ دے دیے، یہ بھی جوڑا ہے۔ الغرض بڑا جامع لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، فرمایا جس نے کسی بھی چیز کا جوڑا اللہ کے راستے میں دے دیا، جوڑا دے دیا، تو فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا، اس آدمی کو جنت کے فرمایا 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے، مین گیٹ 8 ہیں اور جہنم کے مین گیٹ 7 ہیں۔ جنت کے 8 گیٹوں میں سے 4 کے نام بھی اللہ کے نبی نے بتا دیے۔ فرمایا اگر یہ نمازی ہوا نا، نمازی ساری عمر نمازیں پڑھتا رہا اور ساتھ اس نے کسی بھی چیز کا جوڑا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، فرمایا اس کو باب الصلاۃ، نمازیوں کا گیٹ ایک ہوگا جنت میں، جہاں سے نمازی جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا اس کو باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی، اعلان کیا جائے گا کہ اللہ کے بندے، یہ گیٹ تیرے لیے سب سے بہتر ہے، ہم تجھے جنت کے گیٹ سے دعوت دیتے ہیں، آئیے تشریف لائیے، جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو جو نمازی ہوا وہ نماز کے گیٹ سے داخل ہوگا، جو مجاہد ہوا تو جنت کے ایک دروازے اور گیٹ کا نام ہے باب الجہاد۔ اس باب الجہاد سے کون داخل ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی زندگیاں جہاد کے لیے وقف کی ہوں گی اور ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہے ہوں گے۔ وہ باب الجہاد سے ان کو آواز دی جائے گی کہ اللہ کے مجاہد بندے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ہم تجھے باب الجہاد سے دعوت دیتے ہیں، یہ گیٹ تیرے لیے بہتر ہے، تو اس گیٹ سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جا۔ اور فرمایا جو روزے دار ہوا، کثرت سے روزے رکھنے والا، اس کو باب الریان سے دعوت دی جائے گی۔ باب الریان یہ روزے داروں کے لیے دروازہ ہوگا، اس کو یہاں سے اعلان کیا جائے گا، بلایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی۔ جیسے جلسہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟
اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا فلاں صاحب کو، اور وہ تشریف لے آتے ہیں۔ جو ہی دعوت دی جاتی ہے وہ مائک پہ تشریف لے آتے ہیں۔ اس دعوت دینے کو وہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، پروٹوکول سمجھتے ہیں، اکرام سمجھتے ہیں۔ 1000 کے مجمع میں سے ایک کو بلایا جاتا ہے، کتنی بڑی سعادت ہوتی ہے۔ لوگ قابل رشک نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ صاحب ہیں، یہ حضرت ہیں جو اب ہمارے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ان کو پروٹوکول ملتا ہے، تو یہ وی آئی پی پروٹوکول ملے گا جناب جس نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا ہوگا۔ وہ اگر جناب روزے دار ہے تو باب الریان سے اس کو دعوت دی جائے گی، اور اگر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا ہے تو اس کو باب الصدقہ، یہ جنت کا ایک دروازہ ہوگا، باب الصدقہ، اس گیٹ سے پکارا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، چونک گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر بڑی سعادت ہے، بڑی خوش بختی ہے کہ کسی سعادت مند انسان کو جنت سے آواز دی جائے اور گیٹوں سے پکار پکار کے کہا جائے کہ آؤ جناب تم ہمارے وی آئی پی مہمان ہو، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ کے رسول، اگر کسی کو ایک دروازے سے بھی دعوت دی جائے یہ بھی بڑی سعادت ہے، لیکن آپ یہ فرمائیے کہ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 گیٹوں سے آواز دی جائے؟ 8 کے 8 گیٹ اعلان کر رہے ہوں کہ جناب ہر گیٹ سے صدا آ رہی ہو، کس گیٹ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، ایسے لوگ بھی سعادت مند ہوں گے، اور مجھے امید ہے اے ابو بکر صدیق تو بھی انہی میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جن کو جنت کی 8 گیٹوں سے آواز دی جائے گی۔ کیا خوش بختی ہوگی، کیا سعادت ہوگی۔ رب تعالی یہ سعادتیں ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیشہ کی زندگی، موج اور بہار والی زندگی، خوشیوں اور سعادتوں والی زندگی، جس میں کہیں کوئی خلش نہیں ہے، کہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، کہیں کوئی سستی اور کاہلی نہیں ہے، کہیں کوئی مایوسی اور پریشانی نہیں ہے۔ اس جنتوں والی زندگی میں کسی سعادت مند کو جنت کی 8 دروازوں سے دعوت دی جائے تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اللہ کے راستے میں جناب اچھے اعمال بجا لانے والے، اور جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے اس بنیاد پر دینی ہے کہ ایک دینے کی بجائے جوڑا جوڑا کر کے دینی ہے۔ یہ ایک زبردست تدبیر ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ ساتھیوں بہت بڑا عمل ہے، دنیا میں بھی سعادت کا باعث ہے، آخرت میں بھی عظمت اور کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، اور خوش بختوں کے لیے یہ عمل ہے، ان لوگوں کے لیے جو بے دریغ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ آج ہمارے ماحول میں بڑے مشہور ہو جاتے ہیں۔ یہ چند سال پہلے وزیر آباد کا ایک شخص بڑا مشہور تھا جس کو ڈبل شاہ کہا جاتا تھا، ڈبل شاہ، اور ایسے ڈبل شاہ ہر آبادی میں موجود ہوتے ہیں، ہر آبادی میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم 1 کروڑ دیں گے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کا 1 کروڑ ڈبل کر کے 2 کروڑ کر کے آپ کو واپس لوٹائیں گے۔ اور کتنے لوگ ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، لمبی فہرستیں بن جاتی ہیں، بھئی 1 کروڑ دیں گے نا 2 کروڑ ملے گا، 3 کروڑ ملے گا۔ کتنے لوگ اچھے اچھے سمجھدار سیانے صاحب بصیرت ایسے لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں
اور اس انداز کے جتنے بھی نیٹ ورک کھلے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر وہ دھوکے پر، خیانت پر، لوٹ گھسوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں، اور پھر بھی لوگ ڈبل سرمایہ کرنے کے جوش میں، جنون میں لوگ پھنس جاتے ہیں۔ یہ بینکنگ کا کیا سسٹم ہے جناب؟ جتنا سرمایہ جمع کرواؤ گے 5% تمہیں سود ملے گا، 7% سود ملے گا، 10% سود ملے گا۔ 5 روپے، 100 میں سے 5 روپے، 7 روپے، 10 روپے سود، ملعون مال کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ فرمایا تم جتنا چاہو سودی کاروبار کر لو، سود میں جتنی چاہے انویسٹمنٹ کر لو، جتنا چاہے سرمایہ کھپا لو، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی تمہیں سرمایہ دار نہیں بننے دے گا۔ تم جتنے بھی بن جاؤ گے بظاہر پیپروں کی شکل میں تمہارے پاس ہوگا، لیکن کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ سود خور کے مال کو تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے، اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سود کو تباہ کرتا ہے اور صدقات و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتا چڑھاتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے والوں، خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ تو آج کتنی دنیا ہے جو اس بینکنگ سسٹم میں الجھی ہوئی ہے، اور اس نیت پہ وہ جناب اکاؤنٹس کھولتے ہیں، کھاتے کھولتے ہیں کہ سرمایہ پڑا ہے اور پڑا پڑا بینکوں میں وہ بڑھتا رہے گا اور ہم لاکھ پتی سے کروڑ پتی بن جائیں گے۔ بھائیو، اگر کوئی کروڑ پتی بن بھی جائے لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے گا، اور آخرت کی تباہی، بربادی اور جہنم کی کھائیوں میں ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی اور رسوا کن عذاب، یہ بھی تو جھیلنا پڑے گا۔ اس کو کون برداشت کرے گا؟ اس کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس سے دنیا کا مال بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی، 4 پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو حقیقی معنی میں پا ہی نہیں سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو۔ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ابو طلحہ انصاری مدینے کے بہت بڑے مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے ان کا بہت بڑا باغ تھا، اور جتنا بھی ان کا مال تھا ان کو سب سے زیادہ مال میں سے پسند یہ باغ تھا جو مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واک کرتے ہوئے بعض اوقات اس باغ میں چلے جاتے، سیر و تفریح بھی کرتے، اور اس باغ میں سے چلنے والے شفاف، صاف اور پاکیزہ پانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش کیا کرتے تھے۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، تو اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ آیت سن کے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں نے یہ آیت سنی ہے۔ فرمایا ہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول پھر میں نے یہ نیت کر لی ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے، بلکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے مالوں میں سب سے زیادہ جو پسند ہے مجھے وہ یہ میرا باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ تو میں اعلان کرتا ہوں آج یہ باغ میں اپنے اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔
میرا اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو میں یہ اپنا باغ سارے کا سارا اللہ کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہو کیا فرمایا؟ فرمایا واہ واہ، کیا کہنے ابو طلحہ تیرے، کیا کہنے ابو طلحہ تیرے، تو نے تو بہت کامیاب تجارت کر لی ہے، تو نے تو اللہ سے بہت زبردست سودا کر لیا ہے۔ اے ابو طلحہ، یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا کاروبار ابو طلحہ تجھے مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا ابو طلحہ، میں تجھے یہ رائے دیتا ہوں کہ اگر تو نے یہ اللہ کے نام پہ کر دیا نا تو اللہ کے نام پہ تو اپنے چچیرے بھائیوں میں اپنے رشتہ داروں پہ اس کو تقسیم کر دے۔ بہت بڑا باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا۔ تو دیکھو، فقیر کو دینا، مسکین کو دینا، بیوہ کو دینا، یہ سمجھ آتا ہے، لیکن اپنے قریبی چچا زاد بھائیوں کو، جن کو کزن کہہ لیں، چچا زاد کہہ لیں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں اپنی کوئی پسندیدہ چیز ان میں تقسیم کرنا، یہ بعض اوقات دل پہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہوتی ہے۔ یہاں پہ جناب ایک رقابت کی شکل ہوتی ہے، ایک مقابلے کی شکل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ابو طلحہ، بہت بہتر ہو کہ تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو تقسیم کر دے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ صحیح بخاری میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر سارے کا سارا باغ انہوں نے تقسیم کر دیا، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی بہترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انداز۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھاتے ہیں، اور آپ کا عام معمول یہ تھا کہ سلام پھرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر ہی بیٹھ کے نماز کے بعد کے اذکار کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دن خلاف معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرتے ہی اٹھے اور تیزی سے پیچھے گئے اور جا کے امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین کے گھر میں داخل ہو گئے، حجرے میں داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ نہیں تھی۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، کہنے لگے ساتھیو، سلام پھرنے کے فوری بعد میرے مصلی سے اٹھ کے تیزی کے ساتھ جانے اور پھر واپس آنے پہ تم حیران تو ہو رہے ہوگے۔ عرض کیا ہاں اللہ کے رسول، ہمیں حیرانگی ہو رہی ہے، آج آپ نے یہ خلاف معمول عمل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے نماز میں یاد آیا، نماز کے اندر یاد آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عصر کا وقت ہو گیا، آگے تھوڑی دیر بعد مغرب ہو جائے گی، اور میرے گھر میں سونے کا ایک ڈھیلا پڑا ہوا ہے، سونے کا ایک ڈھیلا پڑا ہوا ہے۔ ڈھیلا یہ آپ کہہ لیجئے اینٹ یا چھوٹا پتھر، یہ مٹی کا ایک، اس کو ہم ڈھیلا کہتے ہیں۔ تو میرے گھر میں سونے کا ایک ڈھیلا پڑا ہوا ہے، صدقے کا ہے۔ تو مجھے نماز میں خیال آیا، اس لیے میں جلدی واپس گیا ہوں، اور جا کے میں نے فوری ترتیب لگائی ہے، ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور یہ سونے کا ڈھیلا گھر میں پڑا رہے، یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں یہ تقسیم ہو جانا چاہیے۔ یہ کس کا انداز ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تولے، ماشے یا رتی کی بات نہیں کر رہا، ڈھیلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ رومیوں کے خلاف مار کرائی کرنی ہے، اور ساتھیوں تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گھر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر رسول پہ موجود ہیں،
تشریف فرمائے. تھوڑی دیر میں عثمان بن عفان گھر سے تشریف لائے ہیں, ایک تھیلی پکڑی ہوئی ہے اور لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اس تھیلی کو انڈیل دیتے ہیں. وہ کیا تھی؟ 1000 سونے کی اشرفیاں. 1000 سونے کی اشرفیاں. آج اگر اس کا وزن کیا جائے تو 5.5 کلو گرام سونا بنتا ہے. 5.5 کلو گرام سونا. غور کیجئے, ایک اعلان ہوا ہے کہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تمہاری مدد کی ضرورت ہے. اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 5.5 کلو گرام سونا لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی میں لا کے ڈال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جیسے ہم چاول یا گندم کو اس انداز میں ہاتھوں میں لے کے اچھالتے ہیں, جناب اس طرح وہ سونے کی اشرفیاں جو آپ کی جوڑی میں ڈال دی گئی تھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اچھالتے ہیں. اور زبان سے ایک روایت میں 2 دفعہ اور ایک میں کئی دفعہ کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم. آج عثمان نے اتنا بڑا عمل کر لیا ہے, اتنا شاندار عمل کر لیا ہے, آج کے بعد عثمان نیکی کا کوئی بھی عمل نہ کرے تو یہ ایک عمل ہی عثمان کے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت بن گیا ہے. اللہ اکبر. یہ لوگ تھے بھائیوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھو, فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر میں زندگی میں سب سے زیادہ مالدار اس وقت تھا جب تبوک کا مارکے کا یعنی وقت آیا, میں سب سے زیادہ زندگی میں مالدار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں طے کر لیا ہمیشہ ابو بکری پہلی پوزیشن لے جاتا ہے, ہمیشہ وہی ہر جناب مقابلہ جیت جاتا ہے. آج میرے پاس مال کی فراوانی ہے, آج تو ہر صورت میں مجھے پہلی پوزیشن لینا ہے. کہتے ہیں میں گھر گیا اور جتنا مال تھا میرا میں نے 2 حصوں میں بانٹا اور اپنے دل میں سوچا کہ آج اپنا آدھا مال جب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کروں گا تو جناب میں پہلی پوزیشن لے جاؤں گا, یہ مار کا مقابلہ جیت جاؤں گا. کہتے ہیں میں اپنا مال لے کے خدمت نبوی میں حاضر ہوا. آپ نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اپنی کل کائنات کو 2 حصوں میں بانٹا ہے, آدھا مال لا کے پیش کر رہا ہوں اور آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. ابھی ان کی بات مکمل ہوئی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے آئے اور مال کے ڈھیر پہ لا کے اپنا مال جناب وہاں پہ انڈیل دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے, عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا آج سب کچھ لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن میں نے یہ طے کر لیا کہ زندگی میں کبھی بھی ابو بکر صدیق سے سبقت حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہ سعادت مند لوگ تھے, یہ وہ جماعت تھی. ایک ابو عقیل ہے, صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, غربت سے 2 چار ہیں, تنگی بھوک اور افلاس سے 2 چار ہیں. اعلان ہوا ہے آپ کی طرف سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. تو ابو عقیل رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ جناب ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں اور ساری رات اس یہودی کا کنواں چلاتے ہیں اور 1 سا کھجوریں ملتی ہیں, 1 سا 2 سوا 2 سیر کھجوریں ملتی ہیں, لا کے آدھا سا یعنی 1 سیر کھجوریں
सारी रात मजदूरी करके एक सेर खजूरे अल्लाह के रसूल की खिदमत में अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे हैं। एक सेर, अल्लाह अकबर। और अब्दुर्रहमान बिन औफ है, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया और कई टन खजूरे अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला जहां बहुत ज्यादा खर्च करने वालों की फजीलत बयान करता है, वही रब ताला ने सूरह तौबा में ये सारी रात यहूदी का कुआं चला के अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और अल्लाह को देने से पीछे न रहना, अपनी ताकत के मुताबिक देना, इस पर अल्लाह तबारक तआला गरीब सहाबा की भी फजीलतें बयान करता है। यह है भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकुन्नार वलो बेशिक्के तमरा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो ताकि जहन्नम की आग से बच सको, और अगर ज्यादा ना हो आधी खजूर। एक खजूर की कीमत क्या हो सकती है भाई? मैं कहता हूं हमारे पाकिस्तान में तो शायद एक खजूर की कीमत 1 रुपया, इससे ज्यादा ना हो। हमारे यहां जितनी खजूरें बनती हैं, एक खजूर की कीमत 1 रुपया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इत्तकुन्नार, जहन्नम की आग से बच जाओ, वलो बेशिक्के तमरा, भले आधी खजूर ही अल्लाह के रास्ते में दे के। तो आधी खजूर कितने की बनी? 8 आने की, 1 रुपए की, 2 रुपए की। अगर कोई अल्लाह के रास्ते में इतनी ताकत रखता है, उसको भी जब उसके कान में पड़े कि रब की रजा के लिए जरूरत है, अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए जरूरत है, उसको अपनी गुर्बत को, तंगी को, भूख और अफलास को उसको बहाना नहीं बनाना चाहिए। कुछ ना कुछ उसको लाजमी तौर पे अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए। तो भाइयों, आज के खुतबा जुमा में हमने इस चीज की तवज्जो दिलाई है, अपने भाइयों को भी, अपनी बहनों को भी, छोटों को बड़ों को, कि हमें खर्च करने वाला, दूसरों को देने वाला और मदद करने वाला ये मजाज अपनाना चाहिए। मांगने वाला नहीं, जोड़ियां फैलाने वाला नहीं, अपनी गुर्बत का रोना रोने वाला नहीं, बल्कि जिस किस्म के भी हालात हों, अपनी रब की रजा के लिए कुछ ना कुछ देने वाला अंदाज ये अपनाना चाहिए। रब ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, खैर के कामों में आगे बढ़ने की और अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को हिस्सादार बनाने की, रब की खुशनूदी के लिए कुछ ना कुछ करने की रब ताला हमें मौका ब मौका इसकी तौफीक अता फरमाए। ये हमें अपना भी मजाज बनाना चाहिए, अपने बच्चों का मजाज बनाना चाहिए, अपने घरों का मजाज बनाना चाहिए। आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का मजाज अपना लें, आप देखेंगे रब ताला किसी मौके पर भी आपको तन्हा नहीं होने देगा, रुसवा नहीं होने देगा। रब ताला आपको वहां से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जहां से आपको तसव्वुर भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक तआला इसकी तौफीक अता फरमाए।